ہندوستان کے ماہ ناز مقرر مشہور و معروف خطیب شیخ عبدالغفار سلفی بنارسی کی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ تصور بھی نہیں تھا کہ شیخ ہمارے اس بزم میں حاضر ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ سمجھیے کہ خوش قسمتی ہماری اور آپ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ شیخ محترم محتاج تعارف نہیں ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ واٹس ایپ فیس بک یوٹیوب پہ بھرے پڑے ہیں شیخ کی تقریریں، آپ لوگ بہت سارے لوگ جو جڑے ہوئے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہوں گے، اور اتفاقاً کی مملکہ میں شیخ کی حاضری ہوئی اور آج ہم نے موقع مانگا اور عبدالستار بھائی ہمارے جو انیزہ کے ہیں انہوں نے یہ موقع دیا اور میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں، اور شیخ کا بھی کہ شیخ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ اعلانات کے ذریعے سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا اور پڑھا ہوگا کہ شیخ کا جو موضوع ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار۔ اسی موضوع پر شیخ گفتگو کریں گے اور آپ بغور اس کو سنیں، اور اسی تقریر کے دوران جو شیخ بیان کریں گے اسی میں کچھ سوال و جواب ہوں گے اور انعامات کیا جائے گا۔ شیخ کا جو وقت ہوگا 1 گھنٹہ سے لے کر کے 1.25 گھنٹہ تک، یعنی 1 گھنٹہ سے لے کے 15 منٹ، 1 گھنٹہ 15 منٹ میں شیخ کو اپنی تقریر کو سمیٹنا ہے۔ بہت زیادہ میں نہ کہتے ہوئے وقت چونکہ نکل رہا ہے اس لیے میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں جو شیخ کو موضوع دیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربهم وزدناهم ہدی
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. معزز علماء کرام، اس پروگرام کے محترم آرگنائزرز، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ آج سعودی عرب کی سرزمین پر مجھے اللہ تعالیٰ نے آنے کا موقع دیا، اور میں آپ سب کے بیچ میں اپنے آپ کو پا کر کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں، بیان سے باہر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو، بالخصوص ہمارے نوجوانوں کو، دین کی راہ میں زیادہ سے زیادہ جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا عنوان، جیسا کہ آپ کو بھی بتایا گیا، اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار۔ انسان کی زندگی میں جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ جوانی کا دور انسانی زندگی کا سب سے گولڈن، سب سے سنہرا دور ہے۔ انسان کے جسم میں، انسان کے دماغ میں، انسان کے مینٹل پاور میں جتنی انرجی، جتنی طاقت، جتنا جوش جوانی میں ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جوانی کے دور کو طاقت کا دور کہا۔ قرآن کریم کا 21واں پارہ اٹھائی، سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ میرے بندو یاد کرو، ہم نے تمہیں جب پیدا کیا تو تم کمزور تھے، تمہارے اوپر جو بچپن کا دور تھا وہ کمزوری کا دور تھا، تمہارا جسم بھی کمزور تھا، تمہارا دماغ بھی کمزور تھا۔ ہم نے تمہیں جب پیدا کیا تو تم کمزور تھے، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر جب بچپن کا زمانہ ختم ہوا تم جوانی کے طور پر پہنچے، جوانی کی دہلیز پر پہنچے، تمہیں ہم نے قوت سے نوازا، طاقت سے نوازا، تمہارے بدن کے اندر، تمہارے جسم کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر ہم نے طاقت عطا فرمائی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، لیکن پھر جوانی بھی ایک دور تک رہی، ایک زمانے تک رہی، اس کے بعد بڑھاپا آ گیا جو بچپن سے بھی زیادہ کمزوری کا زمانہ تھا۔ بڑھاپے میں تمہارے اندر صرف کمزوری نہیں آئی بلکہ بڑھاپے کی علامتیں بھی آ گئی۔ کمزور بنایا، پھر طاقتور بنایا، پھر کمزور بنایا۔ کیوں بنایا؟ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ ہی اپنی مصلحت بہتر جانتا ہے۔ وہ چاہتا تو سب کو جوان ہی پیدا کر کے جوان ہی مارتا، مگر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے الگ الگ اسٹیج بنائے تاکہ بچپن کے بعد جب جوانی ملے تو جوانی کی قدر و قیمت کا احساس تمہیں ہو کہ جوانی کیا چیز ہے، اور جوانی کا جب تم غلط استعمال کرو تو بڑھاپے میں پہنچ کے احساس ہو جائے کہ جوانی کتنی عظیم نعمت تھی جس کو ہم نے کھو دیا۔ بڑی عظیم نعمت ہے جوانی۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی تحریک، کوئی بھی اہم کام نوجوانوں کے سپورٹ کے بغیر ممکن نہیں رہا ہے۔ آپ اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کر دیکھیے،
نبی اکرم نے جب اسلام کی دعوت دی تو آپ کا سب سے پہلے ساتھ دینے والوں میں نوجوان آگے آگے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عمر تھی؟ 37 سال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 12 یا 14 سال. حضرت زید بن حارثہ کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال. حضرت بلال کی عمر کتنی تھی جب وہ اسلام لائے؟ 18 سال. نبی اکرم نے اپنے انتقال کے پہلے ایک لشکر کو روانہ کیا تھا اور بڑے بڑے صحابہ کا امیر جس انسان کو بنایا وہ اسامہ ابن زید بھی میرے پیارے نوجوان بھائیوں ہماری اور آپ کی طرح نوجوان تھے. ہندوستان کی سرحدوں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والے اور توحید کی آواز کو پہنچانے والے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام تو صحابہ کے دور میں ہندوستان میں پہنچ گیا تھا، مگر عسکری طاقت کے ذریعے اسلام کا جھنڈا سرزمین ہند میں گاڑنے والے محمد ابن قاسم بھی ایک نوجوان ہی کا تو نام تھا. اسلام کے لیے فتوحات کا جھنڈا گاڑنے والے خالد ابن ولید بھی تو ایک نوجوان ہی تھے. اس نوجوانی کا صحیح استعمال کیا جائے تو خالد ابن ولید بنتے ہیں، محمد ابن قاسم بنتے ہیں، اسامہ ابن زید بنتے ہیں. اور نوجوانی کو ضائع کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے تو شراب کے اڈوں پہ یہی نوجوان ملتا ہے، شباب اور رقص کا دیوانہ یہی نوجوان ملتا ہے. دین کو برباد کرنے والا، دین کو غلط مطلب دنیا کے سامنے بیان کرنے والا اور دین کو بدنام کرنے کا کام بھی یہی نوجوان کرتا ہے. نوجوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی کتابوں سے بدل قیامت کی روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه حتى يسأل عن خمس. قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا. عن عمره فيما أفنى. پہلا سوال کیا جائے گا، میرے بندے میں نے تجھے 60 سال کی، 50 سال کی، 70 سال کی جو عمر دی تھی، جو زندگی دی تھی، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں ہوگا. اور دوسرا سوال وعن شبابه فيما أبلى. میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تھا، جو 20 سال سے لے کر 40 سال تک کا دور آیا تھا، جس دور میں تو سب سے زیادہ طاقتور تھا، جس دور میں تو کچھ کر سکتا تھا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس دور میں تو دین کے لیے کچھ کر سکتا تھا، اس دور کو تو نے کہاں گزارا؟ غور کیجیے. پہلا سوال پوری زندگی کے بارے میں، پوری زندگی میں جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، مگر دوسرا سوال الگ سے کیا جا رہا ہے جوانی کے بارے میں. تیسرا سوال وعن ماله من أين اكتسبه. میرے بندے ہم نے تجھے مال دیا تھا، دولت دی تھی، پیسہ دیا تھا، تو نے اپنی دولت کو کہاں سے کہاں خرچ کیا، کہاں اڑایا؟ حلال طریقے سے خرچ کیا یا حرام طریقے سے خرچ کیا؟ اور چوتھا سوال من أين اكتسبه. کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا بھی حساب دینا ہے، اور کہاں سے کمایا اس کا بھی حساب دینا ہے. اور پانچواں اور آخری سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. میرے بندے تو نے جو معلومات حاصل کی، تو نے جعلیات کے زیر نگرانی ہونے والے پروگراموں میں شرکت کی، تو نے جلسوں جلوس میں شرکت کی، تو نے علماء کے بیانات سنے، تو نے کتابیں پڑھی، تو نے تقریریں سنی، تو نے اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا، اس علم کے بارے میں بھی سوال کیا جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، جوانی کے بارے میں جیسا کہ آپ کی حدیث مبارکہ دیکھیے، الگ سے سوال کیا جائے. آج جمعہ کا دن ہے، آپ میں سے جن کو بھی اللہ نے توفیق دی ہوگی سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی، ضرور کی ہوگی، اور جنہوں نے نہیں کی ہے میری گزارش ہے کہ جمعہ کے دن وقت نکال کے ضرور سورہ کہف کی تلاوت کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے اگلے جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور مقرر کر دیا جاتا ہے، ایک روشنی آپ کی زندگی میں رہے گی، خیر و برکت آپ محسوس کریں گے اپنی زندگی میں. سورہ کہف کی تلاوت
سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا ذکر، یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا۔ ہزاروں سال پہلے ایک ایسے دور میں جبکہ ہر طرف بت پرستی تھی، شرک ہو رہا تھا، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کے آگے پیشانیاں جھکائی جا رہی تھی، بادشاہوں کے آگے سجدے ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے چند نوجوان بندوں کو ہدایت دی، اور ان نوجوانوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ قرآن حکیم نے ان کے اس کارنامے کو بیان کیا ہے، اور انہی نوجوانوں کو آج ہم اصحاب الکہف کے نام سے یاد کرتے ہیں، جن کے نام پر اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ کہف نازل فرمائی۔ کون تھے یہ اصحاب الکہف؟ کس ٹائپ کے نوجوان تھے؟ آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں اصحاب الکہف کے بارے میں، غار والوں کے بارے میں جو غار کے اندر چھپ گئے تھے، جو توحید اور ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے۔ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے۔ میرے نوجوان ساتھیوں ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے نوجوانی کا لفظ استعمال کیا ہے، نوجوانوں کا نام لے کر بتایا ہے۔ انہم فتیۃ، اپنے ایمان کی رکشا کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے لیے پورے شہر کو چھوڑ کے، رشتہ داروں کو چھوڑ کے، بال بچوں کو چھوڑ کر، آج آپ میں سے بہت سارے لوگ پاکستان سے، ہندوستان سے سعودی عرب میں آئے ہیں اسی لیے کہ ہمارے بچے خوش و خرم زندگی گزارے، چین کی روٹی ملے۔ ہم دنیا کے لیے آئے، دنیا کے لیے آنے پر بھی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ آدمی جب ملک چھوڑ کر آتا ہے، اپنی روتی ہوئی بیوی کو، اپنے روتے بلکتے بچوں کو چھوڑ کے آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھ کر جب موبائل سے اپنے اہل وعیال سے آدمی بات کرتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے کہ کیسے اپنے گھر پہنچے، جبکہ ہم نے دین کے لیے یہ ہجرت نہیں کی۔ ہم اپنا ملک چھوڑ کے آئے 6 مہینے کے لیے، سال بھر کے لیے، پھر ہم جائیں گے، یہ دنیا کے لیے آئے۔ اللہ کے وہ نوجوان بندے دین کے لیے، ایمان کے لیے، توحید کے لیے اپنا وطن چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، اپنی فیملی کو چھوڑ کے کہاں گئے؟ غار میں چلے گئے، پہاڑ کی غار میں جا کے چھپ گئے۔ یا اللہ ہمیں شرک والوں سے بچا۔ یہ ان کی سوچ تھی، یہ ان کا جذبہ تھا۔ قرآن حکیم ٹارگٹ کر کے بتا رہا ہے، انہم فتیۃ، وہ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ جب وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا۔ پتا چلا کہ جب بندہ ایمان کے راستے پر بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود توفیق دیتا ہے، بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، میں دوڑ کے آتا ہوں، بندہ میری طرف ایک بالش پڑتا ہے، میں ایک ہاتھ پڑتا ہوں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اللہ خود بخود راستے دکھاتا ہے۔ پہلے ایمان لائے، آمنوا بربہم، اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ مذاق نہیں ہے، شرک کا راج ہو، کفر کا راج ہو اور توحید کی آواز اٹھانا ہو، کوئی سپورٹ کرنے والا نہ ہو، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، مذاق بات نہیں ہے میرے بھائیوں، آسان کام نہیں ہے۔ یہ چند نوجوان جو توحید کی آواز لے کر اٹھے، اللہ فرماتا ہے ان کے کلیجے کو مضبوط کرنے والے ہم تھے، ان کے سینے کو مضبوط کرنے والے ہم تھے، ان کے دلوں کو باندھنے والے، ان کے دلوں کو مضبوط کرنے والے، ان کے دلوں کو سہارا دینے والے ہم تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے۔ جب آدمی ایمان کی راہ پر نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، مدد ملتی ہے، دل کو سہارا ملتا ہے۔
وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا. وہ نوجوان بادشاہ وقت کے دربار میں کھڑے ہو گئے، ساری پبلک کے سامنے کھڑے ہو گئے، شرک کرنے والوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، کفر کرنے والوں کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا ربنا رب السماوات والارض. اے لوگوں کان کھول کے سن لو، ہم نے اپنا رب مانا ہے تو اس رب العالمین کو مانا ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار نہیں سکتے، ہم اسے چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا نہیں مانگ سکتے، اس کو چھوڑ کے کسی اور کے آگے ماتھا نہیں جھکا سکتے. توحید کا اعلان. پتا چلا کہ سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر نوجوان کا سب سے پہلا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ توحید کو مضبوط کرے، عقیدے کو مضبوط کرے، ایمان کو مضبوط کرے. شرک ہو رہا ہو اور ہمیں کوئی فرق نہ پڑے، ہم شرک کرنے والوں کو توحید کی دعوت بھی نہ دیں، انہیں توحید کے بارے میں نہ سمجھائیں، یہ ایک مسلمان نوجوان کا کردار نہیں ہے. اصحاب کہف نے ایک ایسے ماحول میں انہیں پتا تھا کہ انہیں مارا بھی جا سکتا ہے، سولی پہ چڑھایا بھی جا سکتا ہے، جان کا خطرہ ہے، مگر اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رو پائی. آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، توحید کی آواز کو بدل، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ. اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو، تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تم کوئی واضح دلیل لے کر کیوں نہیں آ جاتے ہو، کوئی سلطان بین لے کر کیوں نہیں آ جاتے ہو. پتہ یہ چلا کہ مسلمان نوجوان وہ ہے جو دلیل کا متلاشی، جو دلیل کا پیروکار ہو، جو کتاب و سنت کا پیروکار ہو، جو ہر سنی سنائی بات کو دین اور شریعت کا درجہ نہ دے، جو سلطان کا مطالبہ کرے، جو دلیل کا مطالبہ کرے، جو کتاب و سنت کی روشنی میں اعمال کو انجام دے. اصحاب کہف نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ تم شرک کرتے ہو، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کوئی واضح دلیل لے کر آ جاؤ. اصحاب کہف کے واقعے پر اگر ہم گہری نظر ڈالیں، آپ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، کبھی کبھی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی دیکھیے، کوئی معتبر کوئی مستند تفسیر اٹھائیے، اصحاب کہف کا پورا واقعہ آپ پڑھیے. اللہ کی قسم عبرت و نصیحت کے بڑے پہلو میں لے جاؤ. میرے نوجوان ساتھیوں، اس جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو. ہمارے جد امجد، ہمارے والد، ہمارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ایسی بستی میں، بلکہ میں اور آگے بڑھ کے کہوں تو ایک ایسے گھر میں کہ ان کا باپ خود بت پرست تھا. ابراہیم علیہ السلام کا باپ خود بت پرست تھا، بلکہ بت گھر تھا، بتوں کی پرستش ہوتی تھی. ایک ایسے ماحول میں توحید کی آواز اٹھانے والے ابراہیم خلیل اللہ میرے نوجوان بھائیوں ہماری اولاد کی طرح نوجوان تھے. اور میں دلیل بھی دوں گا آپ کو قرآن حکیم سے، قرآن سے دلیل دوں گا. سورہ انبیاء کو اٹھائیے، قرآن مجید کا 17واں پارہ سورہ انبیاء. اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو میرے بندے ابراہیم، اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید سمجھا رہے ہیں. اے میری قوم کے لوگوں، تم رات دن جن کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے وہی جواب دیا جو آج ہندوستان پاکستان میں ہمارے بہت سارے بھائی اپنے شرکیہ کاموں اور غلط کاموں کو جائز ٹھہرانے کے لیے جو دلیل دیا کرتے ہیں. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، باپ دادا کا طریقہ دیکھا ہے، باپ دادا کو ان کو پوجتے ہوئے دیکھا ہے، ہم بھی پوج رہے ہیں.
ایک مسلمان کا یہ جواب نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان کوئی غلط کام کرے اور کوئی ٹوکے اور وہ یہ کہے کہ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے, ہماری برادری غلط ہے, ہمارے پیر صاحب غلط ہے, ہمارا خاندان غلط کرتا چلا ہے, ایک مسلمان کا جواب نہیں ہو سکتا. یہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہا کہ باپ دادا کو کرتے دیکھا اس نے کرا. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن. کہا ہے میری قوم کے لوگوں, یہ پتھر کی مورتیاں یہ تو تمہارے معبود نہیں ہے, تمہارا پروردگار تو وہ اللہ ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے, مالک ہے, پیدا کرنے والا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور اے میری قوم کے لوگوں, تم اس کو اپنا رب مانو یا نہ مانو, ابراہیم تو اسی کو اپنا رب مانتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہلکا سا اشارہ دے دیا اپنی قوم کو توحید. جب بچہ اسکول میں جاتا ہے نا تو ٹیچر کبھی کبھی تھیوری سے پڑھاتا ہے, کبھی پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے, بورڈ پر لکھ کے دکھاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تھیوری کے ذریعے سمجھایا, پہلے سمجھا دیا, اب پریکٹیکل کر کے بھی ان کے شرک کو غلط ٹھہرانا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا طریقہ اپنایا؟ کہا کہ میں تمہارے بتوں کی خبر ہوں, تاللہ لاکیدن اصنامکم, تمہارے ان معبودوں کی ایک دن میں اچھی طریقے سے خبر. ایک دن قوم کے سارے لوگ اپنے سالانہ تہوار میں چلے گئے, میلے میں چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام گئے اور اپنی قوم کے عبادت خانے میں, جو سب سے بڑا عبادت خانہ تھا, اس میں گئے اور فجعلہم جزازا, قرآن کے الفاظ اللہ اکبر, فجعلہم جزازا. ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑی کے ذریعے سارے بتوں کو توڑ کے برابر کر دیا, سارے بتوں کو توڑ کے پاؤڈر بنا دیا, برابر کر دیا. اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ ابراہیم علیہ السلام باڈی کے اعتبار سے بھی ہیلدی تھے. اس سے ہمارے نوجوانوں کو سبق ملا کہ اپنے جسم کو مضبوط بناؤ. یہ سرتی کھانے والے, تمباکو کھانے والے, گٹکا کھانے والے جسم یہ دین کے لیے کیا کام کرے؟ مضبوط جسم بناؤ, ابراہیم علیہ السلام کے جیسا جسم بناؤ. المومن القوی خیر من المومن الضعیف. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہوتا ہے. وفی کل خیر, دونوں میں خیر ہے, دونوں میں بھلائی ہے, لیکن طاقتور کا مقام اللہ کے, طاقتور زیادہ کام کرے گا نا دین کا. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں طاقت سے مراد ایمان کی اور تقویٰ کی طاقت ہے, لیکن بہرحال جسم کی طاقت بھی ہونی چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ جم وغیرہ جایا کریں, تھوڑا باڈی پر دھیان دیں. اب آپ لوگ میرے اوپر مت حملہ کیجیے, مولانا بدلے ہیں بھائی, ہم کو دعوت کا کام بھی کرتے رہنا ہے. اب ہم جہاں جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولانا یہ بھی کھا لیجیے, وہ بھی کھا لیجیے, سب کھا لیں گے, پیٹ نکل جائے گا, پھر تو دوڑ چکے ہم. تو ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ ڈالا. الا کبیر لہم, بڑے والے کو چھوڑو. کیوں چھوڑا؟ لعلہم الیہ یرجعون, اسی بڑے والے بت کے ذریعے اپنی قوم کو توحید کا سبق سکھانا. اب بڑے غور سے سنیے گا, میری جو تقریر کا تعلق اس واقعے سے کیا ہے, اس پر آ رہا ہوں. اب قوم کے لوگ جب میلے میں سے آئے اور اپنے عبادت خانے میں داخل ہوئے اور اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی, قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. ارے کس مردود نے اور کس گستاخ نے یہ حرکت کی ہمارے معبودوں کے ساتھ. ایک آدمی کھڑا ہو, قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم. کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں, ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے, وہی ان بتوں کو برا بھلا کہتا ہے, وہی کہتا ہے کہ ان کی پوجا کرنا شرک ہے, ان کو ماننا شرک ہے. ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے, یہ اسی کی حرکت ہے. پتہ یہ چلا میرے پیارے بھائیوں کہ اس شرکیہ ماحول میں توحید کے لیے اتنا بڑا کام کرنا, اتنی ہمت کا کام کرنا, یہ کسی بوڑھے انسان کا نہیں بلکہ ابراہیم کے جیسے نوجوان کا کام تھا. کاش آج امت کو ابراہیم کے جیسے نوجوان مل جائے. ابراہیم علیہ السلام بلایا گیا, کہا کہ بلاؤ اس کو. کون ابراہیم؟
ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا ساری عوام کے سامنے، ساری پبلک کے سامنے. انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تمہاری حرکت ہے یہ، تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا کہ میں نے نہیں توڑا. قال بل فعله كبيرهم هذا، کہا کہ اس بڑے والے سے پوچھو، سب ٹوٹ گئے، ایک سلامت لگ رہا ہے، اسی کی حرکت ہو. بس الوہم ان كانوا ينطقون، ارے حضرت سے پوچھو، بڑے والے حضرت سے پوچھو جن کو تم رات میں پوچھتے ہو، سب ٹوٹ گئے، یہ بچے لگ گئے، انہی کی حرکت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آیا کہ یار جس سے ہم پوچھ نہیں سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا، وہ ہماری بیوی کیسے بنا سکتا ہے، وہ ہمیں اولاد کیسے دے سکتا ہے، وہ ہمیں روزی روٹی کیسے دے سکتا ہے، وہ ہماری بیماری کو دور کیسے دے سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آیا، مگر جب دماغوں پر شرک کی پٹیاں پڑی ہوں تو اتنی آسانی سے نہیں کرتی. جب سالوں کی گرد و غبار، لوگ بتاتے ہیں ہندوستان پاکستان کے ہمارے بہت سارے ایمان جو سعودی میں کام کرتے ہیں، بچپن سے کوئی کام کرتے چلے آئے، جب سعودی میں رہتے ہیں 10 سال 15 سال، تب اللہ تعالیٰ دل کے کسی کونے کا، دل کا کوئی دروازہ ہدایت کے لیے کھول دیتا. دل ہدایت کا دروازہ کھولنے والا تو اللہ ہے. ہم تقریر کرتے چلے جائیں، ہم سنتے چلے جائیں، پروگرام ہوتے چلے جائیں، لیکن ہمارا کام وما علینا الا البلاغ، پہنچا دینا ہے. دل کو ہدایت کے لیے کھولنے والی ذات اللہ ہے. تو جب سالوں سے دل و دماغ پر جب گرد و غبار اٹی ہو، شرک تو اتنی آسانی سے نہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم اتنی آسانی سے ماننے والی، تھوڑی دیر کے لیے تو سمجھ میں آیا، سے پھر پلٹ گئے اور کہنے لگے اے ابراہیم تم اچھی طریقے سے جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، یہ تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، اور یہی ان کے منہ سے نکلوانا تھا کہ بول نہیں سکتے. قال اغفر لكم ولما تعبدون من دون الله، اے میری قوم کے لوگوں تم کتنے نادان ہو، کتنے کماتر ہو، کتنے بے وقوف ہو، جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، جو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو تمہاری آواز کو سننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، تم ان کو اپنا مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو، تم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بگڑی بنا دیتے ہیں. بس توحید کو سمجھانا تھا، سمجھا. اب نتیجہ کیا نکلا؟ قوم کے لوگوں نے کہا حرقو، ابراہیم کو جلا دو، حرقو کو جلا دو. اور ہر زمانے میں شرک کرنے والوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب دلیل سے اور برہان سے بات نہ بنے تو ظلم اور تشدد پر اتر آؤ. کہا کہ ابراہیم کو جلا دو. اور اللہ اکبر، اللہ کے خلیل کو جلانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا، پورا خاندان، پورا قبیلہ جلایا جا سکتا تھا اس ایک اللہ کے بندے کو. اور اسی لیے شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اکیلے امت کہا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، میرا بندہ ابراہیم تھا تو اکیلا مگر ایمان اتنا مضبوط تھا، توحید اتنی مضبوط تھی، اللہ کی ذات پر بھروسہ اتنا مضبوط تھا کہ کسی امت سے کم نہیں تھا. ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی. اور جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اللہ اکبر، ایک انسان توحید کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، باپ بھی دشمن ہے، گھر والے بھی دشمن ہے، پورا گاؤں، پورا قبیلہ، پوری قوم دشمن ہے، زندہ جلانے کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. کیا کلیجہ رہا ہوگا ابراہیم علیہ السلام، ان کے سینے میں کیسا دل رہا ہوگا، اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا کیسا جذبہ. کاش یہ جذبہ ہمارے نوجوان میں پیدا ہوتا، کاش یہ توحید، یہ ایمان، یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. آج زندگی میں ذرا سی توحید کی راہ میں مصیبتیں آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، ہم بفر جاتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ابراہیم سے سیکھو. ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آگ بھی ایسی جو جلا کے کوئلہ کر دے، مگر ابراہیم کی زبان پر کیا جملہ ہے، کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی مناجات نہیں ہے، بس ایک ہی جملہ ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. جس اللہ کے لیے میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں، بس وہی میری مصیبت دور کر سکتا ہے. میں نے لو لگائی ہے تو اسی سے لگائی. اور جب اللہ کی ذات پر اتنا مضبوط ایمان ہو
تو اللہ تعالیٰ آگ کو بھی گلستان بنا دیا. ادھر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, ادھر اللہ نے آگ سے کہا. اللہ اکبر. اللہ چاہتا فرشتے کو بھیج دیتا, ابراہیم آگ میں جاتے ہی نا. اللہ چاہتا ہوا چلا دیتا, آگ بجھ جاتی. اللہ چاہتا بارش نازل فرما دیتا, آگ بجھ جاتی. مگر ایمان جب اللہ کی ذات پر اتنا مکمل اور اتنا بھرپور ہو تو اللہ کی مدد بھی عجیب و غریب طریقے سے آتی. اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے کہا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ, ہمیشہ تو نے جلایا ہے مگر آج تجھے میرے ابراہیم کو بچانا ہے. ہمیشہ تو نے گرمی پہنچائی ہے مگر آج میرے ابراہیم کو ٹھنڈک پہنچانا ہے. ہمیشہ تو نے جلا کے ختم کیا ہے مگر آج میرے ابراہیم کے بدن پہ ہلکی سی خروش بھی نہیں آنی چاہیے. تو میرے نوجوان ساتھی, آج اس ایمان کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے. اصلاح معاشرہ کے لیے آپ کی ضرورت ہے. ذرا آپ نظر اٹھا کے دیکھیں معاشرہ کہاں جا رہا ہے. کون سی ایسی برائی ہے جو آج ہم مسلمانوں کے معاشرے میں نہیں پائی جائے. سب سے بڑی برائی عقیدے کی برائی, سب سے بڑی خرابی توحید کی خرابی آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. آج کہاں ہے عبداللہ ابن عباس کے جیسے نوجوان؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں اور آپ کے پیچھے عبداللہ ابن عباس سوار ہیں. ترمذی کتابوں صفت الجنہ کی روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا, یا غلام انی اعلمک کلمات. اے بچے, میں تجھے کچھ قیمتی باتیں بتانے جا رہا ہوں, تو غور سے سنو, اس کو سمجھ لو. اذا سألت فاسأل اللہ. اے میرے بچے, تجھے جب بھی سوال کرنا ہو, جب بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب بھی تو مدد کے لیے ہاتھ پھیلانا تو اللہ کے آگے پھیلانا. احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک. اے میرے بچے, تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ, اللہ تجھے یاد رکھے گا. تو اللہ سے ڈر, تو اللہ کے قانون کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. آج توحید میں کمزوری. کتنے نوجوان ہیں ہمارے جو آج اپنے ایمان کو بازاروں پہ قبروں پہ جا کے برباد کر, بچوں کو کے گلوں میں تعویذیں باندھے, عورتوں کے پیٹ میں گلے میں تعویذیں. اس خرابی کو دور کرنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. آپ ہندوستان جائیں, آپ کا حق صرف یہی نہیں کہ آپ پیسہ کمائیں اور اپنے بچوں کو جا کے اپنی بیوی کے ہاتھ پہ رکھ دیں, اپنے گھر والوں کا. آپ دیکھیں کہ آپ کی فیملی میں کیا ہو رہا ہے. توحید میں اگر خرابی ہے آپ کے گھر میں, اور میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں, معاشرے کی اصلاح سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرو. آج ہمارے اندر یہ بھی خرابی, ہم سماج کی اصلاح کرنے چلے ہیں اور خود ہمارے اندر تاریخ کیا ہے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں. معاشرے کی اصلاح پہلے اپنی ذات سے شروع ہونی چاہیے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اللہ نے فرمایا اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی جو اللہ کی طرف بلائے لیکن خود اس کا عمل بھی نیک ہو, خود اس کا کردار بھی اچھا ہو, خود وہ صحیح منہج پر ہو, صحیح راستے پر. تو اپنی ذات سے اور اپنے گھر والوں سے شروع کرو اصلاح کے کام, اور اصلاح کی شروعات عقیدے سے کرو. اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے نماز کا. باپ 5 وقتہ نمازی ہے, بیٹا ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا. شوہر تہجد پڑھ رہا ہے, بیوی 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ رہی. یہ نہیں ہونا چاہیے. نماز کا مکمل اہتمام آپ خود کریں اور اپنے گھر والوں کو کریں. قرآن مجید کا 16واں پارہ اٹھائیے. سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر نبیوں کا ذکر فرمایا. زکریا علیہ السلام کا ذکر فرمایا, یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا, ابراہیم کا ذکر فرمایا, موسیٰ کا ذکر فرمایا, اسماعیل کا ذکر فرمایا, ادریس کا ذکر فرمایا. ان سارے نبیوں اور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. میرے ان نیک بندوں کے بعد, ان رسولوں کے بعد, ان پیغمبروں کے بعد کچھ نالائق لوگ آئے, کچھ نالائق لوگ آئے, کچھ بدعمل لوگ آئے, کچھ بد کردار لوگ آئے. اضاعوا الصلاۃ, جنہوں نے سب سے غلط کام یہ کیا کہ نماز کو
کو برباد کیا جنہوں نے نماز کی پابندی نہیں کی، جنہوں نے نماز کا اہتمام نہیں کیا. نماز کے سلسلے میں لاپرواہی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایکسپٹ نہیں کی جائے گی، قبول نہیں کی جائے گی. جیسے آپ لوگ بغیر ویزا پاسپورٹ کے نہیں آ سکتے نا، اللہ کے یہاں بھی جنت میں جانے کا یہ ویزا ہے، اس کے بغیر، اس پر اسٹامپ لگے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے. ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه بعمله صلاته. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کے عمل میں سب سے پہلا سوال اس کی نماز کے بارے میں ہوگا. وَإِن صَلَحَتْ، اگر نماز کا معاملہ درست ہے، اگر نماز کا معاملہ ٹھیک ہے، فقط افلح وانجا، تو آدمی کامیاب ہو جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے، فقط خاب وخسر، تو انسان ناکام ہو جائے گا. جہنمی جب جہنم میں جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے، تو پہلا جواب یہی دیں گے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز قائم کیے بغیر اور نماز کا اہتمام کیے بغیر معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. تیسرا کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے میرے بھائی، بہت اہم کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ نوجوانی میں انسان کے اندر شہوت کا بڑا غلبہ ہوتا ہے. انسان کا ذہن بدکاری کی راہ کی طرف، شہوت کے غلط استعمال کی طرف بہت تیزی سے جاتا ہے. نوجوانی میں ہی انسان سے سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ نگاہوں کا غلط استعمال کرے. نوجوانی ہی میں انسان سے سب سے زیادہ اس بات کا خطرہ رہتا ہے کہ اس کے قدم بہک سکتے ہیں. اس لیے نوجوانی میں اپنے آپ کو، اپنی عزت و آبرو کو، اپنی شرمگاہ کو بچانا سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مَن يَضْمَنْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ. جو مجھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، اور جو مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، جو ضمانت دے دے کہ میں اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کروں گا، جو گارنٹی دے دے میں اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کروں گا، نبی اکرم فرماتے ہیں اضمن لہ الجنہ، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت میں زنا کاری سے ہی نہیں بلکہ زنا کاری سے قریب جانے سے بھی روکا گیا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا. اسی لیے آپ دیکھیے کہ زنا کے قریب لے جانے والی تمام چیزیں حرام ہیں. بے پردگی حرام ہے، نگاہوں کا غلط استعمال حرام ہے، بغیر محرم کے عورت کا سفر کرنا حرام ہے. گھر کے اندر جو لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہیں ان کے بیچ میں بھی پردہ ہے. دیور سے کہا گیا، بھابھی سے کہا گیا کہ دیور سے پردہ کرے. چچا زاد بہنوں سے کہا گیا کہ اپنے چچا زاد بھائیوں سے پردہ کریں. یہ وہ رشتے ہیں جن کے اندر آج بڑی گڑبڑیاں پائی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ایاکم والدخول علی النساء، اے میری امت کے مردوں تم غیر محرم عورتوں کے پاس نہ جایا کرو، تم غیر محرم عورتوں سے نہ ملا کرو. ابھی میں آ رہا تھا سعودی عرب کے لیے، تو میرے رشتہ دار کی بہت ساری عورتوں کو پتا چلا کہ میں سعودی جا رہا ہوں، عمرہ بھی کروں گا. تو خاص طور سے جو رشتہ دار کی عورتیں وہ آگے کہ ارے آپ اتنی دور جا رہے، اتنے مقدس مقام پہ جا رہے ہیں، مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے. میری مامی تھی، میں نے کہا کہ میں مسافہ نہیں کروں گا. بولیے آپ تو میرے بیٹے کے برابر. عام طور سے لوگ اپنی مامی کو مامی سمجھتے نا آپ لوگ، ماموں کی بیوی کو مامی بولتے، کہیں مامی بولتے کہیں ممانی بولتے ہیں. تو عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مامی جو ہے یہ ان رشتوں میں سے ہے جن سے نکاح حرام. ایسا نہیں. ماموں کی بیوی اور چاچا کی بیوی یہ نامحرم ہے. مامی اور چاچی ان سے بھی پردہ کرنا نہیں، لوگ نہیں کرتے. اب عمرہ کے لیے کوئی جا رہا ہے، تمام خواتین آ رہی مسافہ کرنے کے لیے، اور ان کو جب منع کرو تو برا بھی مان رہی کہ دیکھو اتنی دور جا رہے ہیں، ہم سے مسافہ تک نہیں کر رہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. گھروں کے اندر دیور بھابھی کے بیچ میں آپ دیکھیے بڑا ہنسی مذاق ہوتا ہے، بڑی بے تکلفی ہوتی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں
سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، گھر پہ چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، بھابھی اور دیور پہ بڑی بے تکلفی ہے، یہ شریعت کے اندر جائز نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غیر محرم عورتیں جو ہیں ان کے پاس نہ جائے۔ صحابہ نے پوچھا افرائیت الحم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ رشتہ دار جو عورت کے قریبی رشتہ دار ہیں لیکن غیر محرم، جیسے دیور ہے، جیسے جیجا سالی کا رشتہ ہے، اے اللہ کے نبی ان رشتوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الحم الموت، دیور تو اپنی بھابھی کے لیے، جیجا تو اپنی سالی کے لیے موت ہے۔ یہ وہ رشتے ہیں جن کے اندر سب سے زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آدمی کا قدم بہک جائے۔ ہماری شریعت نے زنا کاری کے چور دروازوں سے، بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آج کے زمانے میں جب اتنی بے حیائی ہو چکی ہے بہت مشکل ہے اپنے آپ کو بچانا، انسان کا اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ میں بھی مانتا ہوں مشکل ہے، مگر یہی تو ہمارے ایمان کا امتحان ہے، یہی تو ہماری عفت و عصمت کا امتحان ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ ویسے چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان صحابی، ترمذی کی روایت ہے، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ یہ مدینہ سے مکہ آتے تھے، اور مکہ میں اللہ کے نبی کے وہ صحابہ جو قید تھے مشرکوں کے پاس، حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدیوں کو چھوڑا کے لے کے مدینہ پہنچاتے تھے۔ مکہ سے مدینہ کے بیچ میں آج میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 500 کلومیٹر۔ سوچو کیا ان نوجوانوں کا جذبہ، مکہ جاتے تھے، وہاں سے قیدی کو لے کر مدینہ آتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ جا رہے تھے، قیدی کو اپنے کندھے پہ لے، راستے میں ایک عورت کا مکان تھا، اور اس عورت کا اسلام لانے سے پہلے حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق تھا۔ اسلام کے پہلے بہت ساری برائیاں تھیں اس زمانے میں، زنا بھی ہوتا تھا، تو حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس عورت کا تعلق تھا زمانے جاہلیت۔ اس عورت کا نام اناق تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے اس عورت کے مکان کے پاس سے، چاندنی رات تھی، بالکل روشنی تھی، عورت نے کھڑکی میں سے دیکھا حضرت مرثد نظر آ گئے، کہا کہ اے مرثد تعال، آ جاؤ، بیت عندنا اللیلہ، اے مرثد آج کی رات تم ہمارے ساتھ گزارو۔ غور کرو میرے نوجوان بھائیوں، ایک عورت چاندنی رات میں اپنے گھر میں داخل ہو رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن ہاں جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دن ہے کہ رات ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کمرہ بند ہو کے بلائے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے جو آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اس اللہ سے کیسے بچیں گے جو دلوں میں چلنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، جو دماغ میں چلنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ حضرت مرثد نے انکار کر دیا، کہا کہ اسلام کے اندر زنا حرام ہے، میں اسلام لا چکا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں جس دین کے اوپر ایمان لایا ہوں اس دین کے اندر نکاح کے بعد بھی کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ اے آنا، میں تمہاری اس دعوت کو قبول نہیں کر سکتا۔ حضرت مرثد نے انکار کیا، آگے بڑھ گئے، عورت مکار تھی، چال باز تھی، عورت چلانے لگی، اے گاؤں والوں، اے مکان والوں، اے اڑوس پڑوس کے لوگ، دیکھو یہ تمہارے قیدی کو لے کر بھاگ رہا ہے۔ لوگ جا کے لوگوں نے حضرت مرثد کا پیچھا کیا، حضرت مرثد بیچارے کسی طریقے سے اپنی جان بچا کے مدینہ پہنچے، جان بھی بچا لے گئے، ایمان بھی بچا لے گئے، اپنی عفت و عصمت بھی بچا لے گئے۔ مدینہ پہنچے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی اَأَنْكِحُ عَنَاقًا، اے اللہ کے رسول کیا میں عناق سے نکاح کر سکتا ہوں؟ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو رہی کہ دور جاہلیت میں اس عورت کے ساتھ ان کا تعلق تھا، لیکن ابھی بھی دل کے اندر اس عورت کے لیے کوئی محبت کا کوئی کونا تھا۔
لیکن اس محبت کو بھی حضرت مرثد حلال طریقے سے پورا کرنا چاہتے تھے. کہا اللہ کے نبی میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں؟ نبی اکرم نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور سورہ نور کی آیت کریمہ نازل ہوئی. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک. زناکار عورت سے کسی مومن کی شادی نہیں ہو سکتی. زانیہ عورت سے کسی مومن کی شادی نہیں ہو سکتی. اس سے شادی کوئی مشرک کرے گا یا کوئی زانی کرے گا, کوئی ایمان والا نہیں کر سکتا. یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. اللہ کے نبی نے بلا کے کہا کہ اے مرثد تم اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں, یہ اگر اللہ کا ڈر اگر آج ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے, ہم زناکاری سے بچ سکتے. معاشرے کی اصلاح میں ایک بہت اہم چیز جس کی طرف آج ہم اور آپ توجہ نہیں دے رہے, دنیا داری اور آخرت سے لاپرواہ. ہم دنیا کو تو بہتر سے بہتر بنانے کی طرف توجہ دے مگر آخرت پر ہمارا کوئی دھیان نہیں. ہم انڈیا سے سعودی عرب آتے ہیں, پاکستان سے سعودی عرب آتے ہیں, 2 دن بیٹھ کے پیکنگ کرتے ہیں, کیا لے کے جانا ہے کیا لے کے نہیں جانا ہے. پھر لاسٹ ٹائم میں بھی ہم بیگ چیک کرتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں پاسپورٹ چھوٹ گیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ ویزا کا پیپر چھوٹ گیا, کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی سامان چھوٹ گیا, کرنسی ہے کہ نہیں ہے, فلاں چیز ہے کہ نہیں. ساری چیزوں پر ہماری توجہ. میرے پیارے بھائیوں, یہ دنیا کے سفر ہیں جن کے لیے ہم تیاریاں کر رہے ہیں. آخرت کے سفر کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. دنیا کے سفر پہ جانا ہے اور واپس بھی آنا ہے. آخرت کے سفر پہ جانا ہے, کسی کو بھی واپس نہیں آنا ہے. دنیا کے سفر پہ اگر ہم کوئی سامان چھوٹ بھی جائے تو ٹیلی فون سے, موبائل سے منگا بھی سکتے ہیں, کسی سے مدد بھی لے سکتے ہیں, کسی سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں. آخرت کے سفر پہ اگر تیاری مکمل نہیں رہے گی, کوئی ساتھ دینے والا بھی نہیں ہے, کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. اے سامان کی تیاری کرنے والوں, ذرا آخرت کے سفر کی بھی تیاری کر لو. اور آخرت کے سفر پہ تمہیں کپڑے نہیں تیار کرنے, تمہیں سامان نہیں تیار کرنے, تمہیں کرنسی نہیں تیار کرنی ہے. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. آخرت کے سفر میں تمہیں اپنے ساتھ تقویٰ لے کے جانا ہے, اللہ کا ڈر لے کے جانا ہے, اللہ کا خوف لے کے جانا ہے. آج ہماری زندگیاں بس دنیا کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. ہم سوتے ہیں تو دنیا کے لیے, جاگتے ہیں تو دنیا کے لیے, خون پسینے کی کمائی اگر خرچ کرتے ہیں تو دنیا کے لیے. آخرت کی تیاری کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 30ویں پارے میں فرمایا, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. میرے بندو, تم دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ. میرے بندو, یہ دنیا کی زندگی کتنے دن تمہارے کام آنے والی ہے. میرے بندو, تم آخرت کی تیاری کرو, آخرت تو باقی رہنے والی ہے, آخرت تمہارے کام آنے والی ہے. کمائیے, آپ بچوں کے لیے کمائیے, بیوی کے لیے کمائیے, مکان بنوائیے, آخرت کو مت بھولیے. زندگی کا ٹارگٹ, زندگی کا مشن صرف دنیا کو مت بنائیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمالہ شملہ واتتہ الدنیا وہی راغمۃ. جو آخرت کو اپنی زندگی کا مشن بنا لے, جو آخرت کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لے, تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے دل کو سکون کی دولت دے دیتا ہے. وہ 4 پیسے بھی کماتا ہے تو سکون سے سوتا ہے, وہ پریشان نہیں رہتا, وہ ٹینشن میں نہیں رہتا. وہ جمالہ شملہ. اور جو آخرت کے لیے سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ٹینشن دور کر دیتا ہے, اس کی پرابلم دور کر دیتا ہے, اس کے مسائل حل کر دیتا ہے. وہ اتتہ الدنیا وہی راغمۃ. دنیا خود چل کے اس کے پاس آتی ہے. اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق دے. تو میرے نوجوان ساتھیوں, اصلاح معاشرہ کے تعلق سے یہ چند اہم باتیں, اور ایک آخری بات بیان کر کے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے. آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی برائی جو ہر جگہ پنپ رہی ہے. گھر میں بہو بیٹیاں
بیوی بچیاں بے حیائی کا کام کر رہی. بے حیائی کا کام صرف زنا نہیں ہوتا، بے حیائی میں بے حیائی والے کپڑے بھی شامل ہیں، بے پردگی بھی شامل ہے، مرد و زن کا ناجائز اختلاط بھی شامل ہے. آج ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے اور ہم آنکھیں بند کیے ہوئے، ہم یہ سوچ کے گوارا کر رہے ہیں کہ سب چلتا ہے. زمانہ اسی رخ پر جا رہا ہے. اللہ کی قسم یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے. ہمارے اور آپ کے گھروں میں برائیاں پنپے اور ہمارے پیشانیوں پہ بل نہ پڑے، ہماری شرم و حیا کو جوش نہ آئے، ہماری غیرت نہ بیدار ہو، یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی بلکہ ایمان کے مردہ ہونے کی علامت ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، سنن نسائی کتاب الزکات کی روایت ہے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم عز وجل یوم القیامہ. 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں. معاف کرنا تو دور کی بات ہے، بخش دینا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. نمبر 1، العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، اپنے ماں باپ کو دکھ دینے والا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. نمبر 2، والمرأة المترجلہ، مردوں کے جیسے کپڑے، مردوں کے جیسا اسٹائل، مردوں کے جیسا فیشن اختیار کرنے والی عورت. نمبر 3، والدیوس، اور دیوس. اور دیوس کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ جس کے گھر میں برائی ہو اور اس کو فکر نہ ہو، جس کی بیٹیاں، جس کی بہنیں، جس کی بیوی بے حیائی کا کام کرے اور اس کے ایمان کو کوئی فرق نہ پڑے، اس کو دیوس کہتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیوس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے. میرے نوجوان بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کے لیے اس طرف بھی ہمیں اور آپ کو توجہ دینی چاہیے. ناچ گانے کا شوق، شراب نوشی کا شوق. الحمدللہ ہمارے یہاں سعودی عرب میں تو بہت ساری برائیاں نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں انڈیا پاکستان کا حال دیکھیں، دوسرے ممالک کا حال دیکھیں. مسلمانوں کے اندر غریب ہیں، دنیا کے مسائل ہیں، مگر شراب میں آگے ہیں، زنا میں آگے ہیں. جی چاہتا ہے ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کی طرف اشارہ کیا تھا. ابن ماجہ کتاب الفتن کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. میری امت کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو شراب پیئیں گے. يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، شراب پیئیں گے، نام بدل دیں گے، شکل بدل دیں گے، لیکن شراب پیئیں گے. وَيُعْزَفُ عَلَى رُؤُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ وَالْمُغَنِّيَاتِ، ان کے کانوں کے اوپر، ان کے سروں کے اوپر ناچنے والیاں ناچیں گی، گانے والیاں گائیں گی. ناچ گانے کی آلات ان کے سروں کے اوپر بجائے جائیں. آج ہیڈ فون دیکھ لو، ایئر فون دیکھ لو، نوجوان کے کان میں لگائے، فلائٹ میں سفر کر رہا ہے تب بھی گانے سن رہا ہے، ٹرین میں سفر کر رہا ہے تب بھی یہ میوزک سن رہا ہے، کمپیوٹر پر بیٹھ کے کام کر رہا ہے تب بھی یہ سن رہا ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تب بھی یہ گانے سن رہا ہے. اس کو اللہ کے نبی، اللہ کے کلام کی تلاوت کا ٹائم نہیں ہے، اس کو اللہ کے رسول کی باتوں کو سننے کا ٹائم نہیں ہے. یہ ناچ گانے کی چیزیں آج سن کے ٹائم گزار رہا ہے. اور کتنے تو ایسے بھی بدنصیب ہیں کہ انہی چیزوں کو سنتے ہوئے اسی حالت میں موت بھی ہو جاتی ہے، اسی حالت میں انتقال بھی ہو جاتا ہے. ذرا سوچو ایسے خاتمے کا اللہ کیا ہوگا. اللہ ہم سب کو سوء خاتمہ سے بچائے. انسان پوری زندگی اچھا عمل کرے اور خاتمہ خراب ہو جائے، یہ انسان کی بڑی بدنصیبی ہے. کتنے بدنصیب ہیں آج ان حالات میں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو میرے نوجوان بھائیوں، یہ وہ برائیاں ہیں جو عام طور سے سماج میں پائی جاتی ہیں. ان سب سے بچنا، اللہ کی توحید کے لیے اپنے طرف سے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنا، اس کے دین کی سربلندی کے لیے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کرنا، یہ ہماری نوجوانی کا سب سے اہم کام ہے. اور میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث کے حوالے سے آپ سے کہتا ہوں، میرے نوجوان ساتھیوں بڑے خوش نصیب ہو
آج میں ان نوجوانوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ کم سے کم اس ماحول میں، اس دور میں جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننا نہیں چاہتا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا، آپ یہاں جمع ہوئے ہیں. یہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے گا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، لوگ گرمی سے بے حال ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا الامام العادل، انصاف کرنے والا، عدل کرنے والا امام، عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا سلطان. اور دوسرے نمبر پر والشاب النشأ فی عبادت، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں ہو سکے. میرے نوجوانوں، اللہ کی قسم تمہاری جوانی کے سجدے، تمہاری جوانی کی تہجد، تمہاری جوانی کے دور میں آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں کی بڑی قیمت ہے اللہ کے یہاں، بڑی ویلیو ہے اللہ کے یہاں. اس جوانی کو برباد نہ کرو، اس جوانی کو اللہ کے خوف میں، اللہ کے تقوی میں، دین کے لیے گزارو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو تمام بد اخلاقی اور بد کرداری کی چیزوں سے بچائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں توحید پر زندہ رکھے اور توحید ہی پر ہمارا خاتمہ ہو. رب العالمین ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی، ایمان کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا کو بھی بہتر کر دے، آخرت کو بھی بہتر کر دے. اللہ دونوں جہان میں ہمیں کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے کاموں میں، ہم سب کے کاروبار میں، ہم سب کی تجارت میں اور ہم سب کے مال و منال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر